أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ازواج مطہرات کے سلسلے میں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور دوسرا نکاح ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور تیسرا نکاح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور چوتھا نکاح ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور پانچواں نکاح ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ ملقب ام المساکین سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا نکاح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ہند تھا، ہند، اور ام سلمہ آپ کی کنیت تھی. آپ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ سے پھر واپس مکہ مکرمہ آئے. مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے. غزوہ احد میں آپ کے بازو پر ایک تیر لگا جس سے آپ کافی زخمی ہو گئے. علاج چلتا رہا. 1 مہینے کے بعد بازو کسی حد تک صحیح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر ایک اور جگہ جنگ کے لیے بھیجا. جب یہ واپس آئے تو ان کا وہ زخم دوبارہ کھل گیا اور اسی زخم میں سن 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور بڑے خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. تو بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی ہے اور وہ حدیث پاک ایسی ہے کہ دنیا وما فیہا سے مجھے عزیز ہے. دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنی عزیز نہیں ہے جتنی کہ وہ حدیث پاک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث پاک مجھے بھی سنائیں. تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ پڑھ کر پھر اللہ جل شانہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے میں اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کرتا ہوں،
مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے اپنے خاوند کی بتائی ہوئی یہ حدیث پاک یاد آئی، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد جب میں دعا کرنے لگی تو ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے۔ خاوند تھے، وفات پا گئے، کہ جتنی عزت، جتنا پیار، جتنی محبت ابو سلمہ نے مجھے دی ہے، اس سے زیادہ کون مجھے پیار اور محبت دے سکتا ہے؟ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کے انتقال پر میں صبر کرتی ہوں، مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ دعا یہ کبھی ضائع نہیں جاتی، بسا اوقات فوری قبول کر لی جاتی ہے، بسا اوقات دیر سے قبول کی جاتی ہے، بسا اوقات جو مانگا ہے وہی مل جاتا ہے، بسا اوقات جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اس کی جگہ پر کوئی مصیبت، تکلیف، آزمائش، پریشانی اسے ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر دنیا میں کچھ نہ ملے تو آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ دعا کسی حالت میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دعا کی، اور دعا کے بعد میں نے عدت گزاری۔ جب میری عدت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 عذر رکھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ 3 میرے عذر ہیں جس کی وجہ سے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہو کیا عذر ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا پہلا عذر یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، یعنی میں جوانی کی دہلیز سے گزر چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے۔ اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 57 سال تھی، 57 سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری چیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے بچے ہیں، یتیم ہیں، اور ظاہر ہے جہاں میں جاؤں گی وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، تو وہ شور شرابہ کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بچے میرے بچے ہیں، میرے عیال ہیں، میں ان کی نگہبانی کروں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کی پرورش کروں گا۔ اہل عرب میں بچوں سے پیار کرنے کا رواج نہیں تھا۔ ایک شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، آپ کی ایک نواسی بھی تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، ان بچوں میں سے آپ نے کسی بچے کو بوسہ دیا۔ تو اس شخص نے کہا
اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، 10، ان 10 میں سے آج تک میں نے کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری سنت پر نہیں ہے۔ میری سنت تو یہ ہے کہ بچوں کو پیار کیا جائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول میں عیال دار ہوں، میرے بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کے بچے ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑی نازک مزاج ہوں اور میں ذرا شکی مزاج بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا اور یہ ساری یہ شک اور یہ نازک مزاجی یہ اللہ جل شانہ ختم فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ شوال سن 4 ہجری میں، شوال سن 4 ہجری میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 57 سال بنتی ہے، 57 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 6واں نکاح فرمایا۔ اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ اولو العزم خاتون ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی اور یہ طے پا گیا کہ مسلمان اس وقت عمرہ نہیں کریں گے، بیت اللہ کی زیارت نہیں کریں گے اور یہیں سے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ظاہر ہے مشرکین ہمیں آگے نہیں جانے دیتے، ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اب عمرہ ہم کر نہیں سکتے ہیں، تو یہیں سے اپنا احرام کھول دو اور اپنے سر منڈوا دو۔ یہ چیز 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1400 صحابہ کرام، جو اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں گے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گے، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں سے ملیں گے، لیکن یہاں جب آئے تو معاملہ ہی کچھ ایسا بن گیا کہ یہاں سے انہیں واپس جانا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی احرام کھول دو، اپنے سروں کو منڈوا دو۔ تو کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں ملا۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہ فرمایا، پھر بھی کسی صحابی نے سنا ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا تو کسی صحابی نے کوئی ایسا رسپانس ہی نہیں دیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں موجود تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ سے کہتا ہوں اپنے سر منڈوا دو، احرام کھول دو، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ میری آواز سن ہی نہیں رہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ان سے فرما رہے ہیں؟ وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں، بہت بڑی تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، آپ انہیں کچھ نہ فرمائیں، آپ خیمے سے باہر نکلیں اور اپنے سر کا حلق کروائیں بس۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے مطابق، کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور اپنے سر کا حلق کروایا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروا رہے ہیں تو پھر سارے صحابہ کرام نے حلق کروایا اور اپنے احراموں کو کھول دیا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک وہ تقریباً 84 سال تھی، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال سن 58 ہجری میں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 48 سال کے بعد۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 59 میں ہوا، بعض علماء فرماتے ہیں 61 میں ہوا، اور اکثریت علماء کرام کی وہ اس طرف گئی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 62 ہجری میں ہوا ہے، اور واقعہ کربلا بھی سن 62 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، اور یہ جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ سب جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ سب کی سب جنت البقیع میں مدفون ہیں، سوائے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور ایک اور زوجہ محترمہ ہیں، ان کے علاوہ بقیہ تقریباً 9 ازواج مطہرات وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا نکاح تھا۔ اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے کیا، جس کا پورا واقعہ سورہ احزاب میں تقریباً عرض کر چکا ہوں کہ جن کا پہلا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا، پھر ان سے ان کا معاملہ چل نہ سکا، پھر انہوں نے طلاق دی، طلاق کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ انشاءاللہ یہ 7واں نکاح، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔